لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 21 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں تک مقدمہ والوں کی خبر پہنچی ہے، اس تصور المحراب، جبکہ وہ بلند و بالا دیوار پھیلان کر عبادت گاہ میں حضرت داؤد پر داخل ہوئے تھے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 26 تک حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق ایک واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس واقعے کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے اللہ رب العالمین سے اپنی ایک لغزش پر، خطا پر معافی مانگی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی مغفرت بھی فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لغزش کیا تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی تھی؟ تو قرآن کریم میں اس لغزش کی وضاحت موجود نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ خواہ مخواہ اس کی تحقیق میں پڑھنا، اور جو بیہودہ قسم کے الزامات حضرت داؤد علیہ السلام پر لگائے گئے، جب ان کو پڑھے گا، ان کی چھان بین میں لگے گا، تو خواہ مخواہ ایک نبی کے بارے میں دل میں غلط قسم کے خیالات آ جائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں موجود تھے، تو دو آدمی دیوار پھلانگ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا تو ڈر گئے کہ یہ اتنی اونچی دیوار پھلانگ کے کیسے آ گئے، باہر میرے چوکیدار بھی کھڑے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں چلا تو یہ اندر کیسے آ گئے۔ طبی طور پر ایک خوف تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو آیا، تو وہ دونوں آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا آپس میں ایک جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ جھگڑا کیا تھا؟ ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کی زیادتی یہ ہے کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ اب یہ زبردستی کرتا ہے مجھ پر کہ وہ ایک دمبی بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 پوری ہو جائیں، اور زبردستی وہ دمبی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ میں کمزور ہوں، اس کا انداز گفتگو بھی سخت ہے، سختی سے گفتگو کر کے یہ میرے اوپر غالب آ جاتا ہے، مجھے دبا دیتا ہے۔ تو اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بھائی کو جس کی زیادتی تھی اس کو تنبیہ فرمائی کہ بھئی تمہارا اس طرح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی پر حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے میری اس غلطی کی وجہ سے، اور حقیقت میں وہ دونوں انسان نہیں تھے بلکہ وہ دونوں فرشتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کرنے کے لیے۔ اب وہ لغزش کیا تھی؟ شروع میں نے یہ بات عرض کر دی کہ اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے بھی اس کو بیان نہیں فرمایا۔ ہاں، اللہ کے قرآن نے ہمیں اتنا سبق دیا ہے کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے، انبیاء معصوم ہیں لیکن لغزش ان سے بھی ہوئی ہے، اجتہادی غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے جب اللہ سے معافی مانگی اللہ نے فوراً معاف فرما دیا۔ حضرت داؤد کے بارے میں بھی اللہ نے اعلان فرمایا کہ جب انہوں نے معافی مانگی تو ہم نے معاف کر دیا۔ سبق یہ دینا مقصود ہے کہ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ جب اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر انسان مطلع ہو جائے تو اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہی سبق دیا گیا اس واقعے سے۔ اب ایک تفسیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس واقعے کی بیان فرمائی ہے، اور یہی تفسیر صحیح ہے۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام تشریف فرما تھے اپنی عبادت گاہ میں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فخریہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ یا اللہ، الحمدللہ میرے گھر میں کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں گزرتا، ایک گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں آپ کی عبادت نہ ہو،
اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ آدھا گھنٹہ ایک بیوی عبادت میں لگی رہتی، آدھا گھنٹہ دوسری، آدھا گھنٹہ تیسری، سارا دن اور ساری رات اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت ہوتی رہتی۔ رات کے آخری حصے میں آپ خود اٹھتے، اللہ کی عبادت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو جاتے۔ تو فخریہ انداز میں کہہ دیا کہ یا اللہ میرے گھر میں تو کوئی ایک گھڑی بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں آپ کی عبادت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ حضرت داؤد کو یہ چاہیے تھا کہ اس پر فخر نہ کرتے بلکہ یہ کہتے کہ یا اللہ یہ بھی آپ کا کمال ہے کہ آپ نے مجھے توفیق دی، میرے گھر والوں کو توفیق دی کہ میرے گھر میں ہر وقت آپ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، عبادت ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش کے لیے ان دو فرشتوں کو بھیجا۔ جب یہ آئے، اب حضرت داؤد عبادت میں مشغول تھے، جب انہوں نے اپنا مسئلہ آگے رکھا، حضرت داؤد ان کے مسئلے میں لگ گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت انہیں بھول گئی، ذکر و اذکار انہیں بھول گیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہاں اب بتاؤ، یہ جو تم آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ان کے ساتھ لگے رہے، یہ گھنٹہ تو خالی ہو گیا عبادت سے۔ تو حضرت داؤد کو سمجھ آ گئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ اسی وقت سجدے میں گرے، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے پھر معاف بھی فرما دیا۔ اور ایک مردود قسم کی تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے، میں صرف آپ حضرات کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اگر کسی موڑ پر آپ کے سامنے آ جائے تو یہ ایسی تفسیر ہے کہ زبان بیان کرتے ہوئے بھی ڈرتی ہے۔ روایات میں آتا ہے اور یہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے یہود و نصارہ کی طرف سے سازی طور پر کہ جس کی تفسیر اللہ نے خود بیان نہیں کی تو ان کو موقع مل جاتا ہے یہ بیہودہ قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ اور وہ تفسیر یہ ہے مختصراً کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک سپہ سالار تھا جس کا نام تھا اوریا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس پر نگاہ پڑی، حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ بھی میری بیویوں میں سے ہوتی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے اپنے گھر بلوایا اور اس کے ساتھ ہم بستری کی اور پھر وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر حضرت داؤد نے یہ کہا کہ تم تو حاملہ ہو چکی ہو، تمہارا خامن جب آئے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ تو بیوی بھی حیران ہوگی، پریشان ہو گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میں اسے ایک ایسی جنگ پر بھیج دوں گا کہ وہ وہیں مر جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے جنگ پہ بھیجا اور وہ وہاں شہید ہو گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت سے بعد میں نکاح بھی کر لی۔ سراسر غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے، صرف حضرت داؤد علیہ السلام پر الزام تراشی ہے۔ کسی نبی سے اس بات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی، حضرت یوسف نے کیا فرمایا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے رب کے دیکھتے ہوئے میں یہ گناہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو کوئی نبی اگر کوئی بڑا عالم ہو، صحابی ہو، اس سے اس طرح کی بات تصور نہیں کی جا سکتی، تو نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس سے اس طرح کے گناہ کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال اس تفسیر کے ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں ہو یہ سراسر یہود و نصارہ کی طرف سے حضرت داؤد پر الزام تراشی ہے۔ میں آیات کریمہ کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس داخلوا علی داؤد، فرمایا کہ جب وہ داخل ہوئے حضرت داؤد پر، ففزع منہم، حضرت داؤد ڈر گئے، قالوا، تو انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریے نہیں، خصمانی، ہم ایک جھگڑے میں دو فریق ہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان صحیح فیصلہ کر دیجئے، ولا تشتت، کسی پر زیادتی نہ کیجئے، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجئے، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 ناجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، میری صرف ایک دمبی ہے، فقال، اس نے کہا اکفلنیہا، اس ایک دمبی کو بھی مجھے دے دو، وعزنی فی الخطاب، اور لہجے میں سختی پیدا کر کے مجھے دبانا چاہتا ہے، قال لقد ظلمک، حضرت داؤد نے کہا لقد ظلمک، اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، بسوال ناجتی کا، تم سے ایک دمبی کا سوال کر کے، الی نیاجہ، کہ اسے بھی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا دے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک اکثر شریک، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان میں سے اکثر کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یعنی جہاں پر بھی شراکت داری ہوگی، پارٹنرشپ ہوگی، یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر پر ظلم نہ کرے۔ جب مال کی بات آ جاتی ہے تو ایک پارٹنر دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، ایک شریک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، سوائے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وقلیل ما هم، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وظن داؤد، داؤد کو پتہ چل گیا، انما فتن
فتناہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کی ہے، فاستغفر ربہ اپنے رب سے معافی مانگی، وخر راکعا اور سجدے میں گر گئے، واناب اور اللہ کی طرف رجوع کیا، فغفرنا لہ ذالک اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت داؤد کو معاف فرما دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى بے شک حضرت داؤد علیہ السلام کا ہمارے ہاں بہت بڑا مقام ہے، وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے، یا داؤد اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق تم لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرو، ولا تتبع الہوی اور اپنی خواہشات کا اتباع نہ کرو، فیضلک عن سبیل اللہ یہ خواہشات انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ اور جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب بسبب اس کے کہ انہوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک آیت کریمہ سجدے والی تھی جو میں نے پڑھی، آپ نے سنی، آپ سب پر ایک ایک سجدہ واجب ہو چکا ہے، تو ابھی دعا کے بعد آپ ایک ایک سجدہ بھی کر لیں۔